غزہ کے اندر اسرائیلی بربریت کے اوپر دنیا بھر کے مسلمان تو آواز اٹھا ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اب جو جوئش کمیونٹی ہے، جو کہ نیتن یاہو کے اپنے لوگ ہیں، ان کی اپنے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ بھی بہت شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اسرائیلی حکومت کو۔ ہم آپ کو دکھائیں کہ لندن کے اندر اور دنیا کے تمام بڑے کیپٹلز کے اندر ایک مظاہرہ ہوا جس میں 5 لاکھ سے زائد لوگ شامل ہوئے، اور وہاں پر جو جوئش کمیونٹی تھی، یعنی جو یہودی کمیونٹی تھی، وہ لوگ بھی شامل تھے۔ اور یہاں پہ انہوں نے کیا کہا کہ وہ کیوں نکلے ہیں یا فلسطین کے لوگوں کے سپورٹ کے لیے، یہ انہی کی زبانی سنی۔ That's why it's incredibly important for Jews across the world, and especially American Jews, to speak out against the occupation and speak in support of the freedom and safety of Palestinians. I'm an American Jew. I unconditionally support Palestine. For the last 2 decades, the Israeli occupation has been relentlessly bombing the Gaza Strip. Especially as a Jewish person, I feel very strong responsibility to support the Palestinian cause because this genocide, this massacre is happening in my name. اور ایک ہیش ٹیگ بھی پھر چلا جس میں یہ تمام جو یہودی لوگ مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ناٹ ان مائی نیم، ہمارا نام استعمال کر کے غزہ کے اندر یہ نسل کشی بند کی جائے۔ ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ نیو یارک کی گرینڈ سینٹرل اسٹیشن کے اوپر بڑی تعداد میں یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ نکلے، انہوں نے وہاں پر احتجاج کیا، اور یہاں پہ تعداد اتنی بڑھ گئی احتجاج کرنے والوں کی کہ پولیس کو آنا پڑا اور پھر ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جوئش وائس فار پیس، وہاں پہ انہوں نے تمام ان لوگوں کے خصوصاً بچوں کے نام ڈال دیے جو اس پورے اسرائیلی بربریت کے نتیجے میں شہید ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا نام استعمال کر کے ہمارے مذہب کی آڑ لے کے معصوم غزہ کے باسیوں کی بچوں کی نسل کشی کرنا بند کریں۔ اس کے علاوہ مختلف سوشل میڈیا کے اوپر جو اس دفعہ گیم بدلی ہے سوشل میڈیا نے، مین سٹریم سارا مغربی میڈیا ایک نہج پہ رپورٹنگ کر رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا نے جس طریقے سے اس پورے پروپیگنڈے کو مقابلہ کرنے کے بعد اس کا جواب دیا ہے وہ بڑا ہی شاندار ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو دنیا بھر میں بسنے والے یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جا کے ٹویٹس کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی آواز مین سٹریم میڈیا پہ نہیں سنی جاتی، جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو سیکیورٹی ہے، ہماری جو سیفٹی ہے، یعنی فلسطینیوں کی اور وہاں پہ جو اسرائیلی ہیں اور جو یہودی ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ اس طرح کی بربریت اور دہشت گردی اور جینوسائیڈ کے نتیجے میں کبھی اس علاقے میں امن نہیں آ سکتا۔ پروگرام کے سلسلے میں بات کریں گے، زرار کھوڑو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس پورے ایشو کو بڑے کلوزلی دیکھ بھی رہے ہیں، ساتھ ساتھ بڑے کلوزلی کنیکٹڈ ہیں دنیا بھر میں، اس ایشو کے بارے میں آواز بھی اٹھا رہے ہیں، اور امریکہ میں رہنے والے یہودی جو کمیونٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ یہ ذرا تھوڑا سمجھانا ہمیں امپورٹنٹ ہے لوگوں کو، اور یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ جو لوگ ہیں جو باہر نکل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نام کے اوپر جو ہے یہ نہ کی جائے نسل کشی، یہ کون ہے اور یہ کیوں کر رہے ہیں، اور ان کی حکومت کیا ان کی بات نہیں سن رہی؟ کیا یہ سیاسی مخالف ہیں نیتن یاہو کے، اس لیے ایسی بات کر رہے ہیں سیاسی مخالفت میں آ کے؟ نہیں، صرف ایسی بات نہیں۔ اچھا، پہلے تو دیکھیں، ایک مختصر میں ایک بات بتا دوں کہ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ یہودیت اور صہیونیت یعنی زائنزم ایک ہی چیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہودیت ایک ہزاروں سال پرانا مذہب ہے، اور صہیونیت زائنزم کو تقریباً 150 سال ہو گئے ہیں، اور یہ ایک نسل پرست ملیٹنٹ ایکسٹریمسٹ ایڈیالوجی ہے۔ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں، جس کا آپ نے ذکر کیا، جو جوئش امریکنز اور جو ویسٹ میں جو یہودی رہتے ہیں وہ فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اس سے زیادہ خطرناک چیز اسرائیل، زائنسٹ اور ان کے اتحادیوں کے لیے کوئی ہو نہیں سکتی۔ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ میری ان کے ساتھ رابطے بھی رہے ہیں، میں نے ابھی انٹرویو بھی کیا ہے رافائل شیمونوف، آپ نے ابھی ذکر کیا جوئش وائسز آف پیس فار پیس کا، وہ ایک آرگنائزیشن ہے، ایک اور آرگنائزیشن ہے اف ناٹ ناؤ، اور یقیناً آپ نے بھی یہ ویژولز کئی بار دیکھے ہوں گے۔ انہوں نے وائٹ ہاؤس کو بھی گھیرا تھا، کیپٹول میں بھی داخل ہوئے تھے، وہاں پر بھی گرفتاری ہوئی تھی، اور امریکن نائب صدر کاملا ہارس کے گھر پر بھی ان لوگوں نے پکٹنگ کی تھی، یہ گرینڈ سینٹرل اسٹیشن میں بھی موجود ہیں۔ یہ ایک لحاظ سے تو ماریا یہ ایک جنریشنل شفٹ ہے، جو ینگ لوگ ہیں جن کو ہم جنریشن زی ہے کہتے ہیں امریکہ میں، ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ سپورٹ فار اسرائیل از ایٹ دا لوئسٹ،
और इसकी एक बहुत बड़ी वजह बिल्कुल आप जैसे आपने बहुत बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि एक जानिब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मीडिया एम्पायर्स और हुकूमती प्रोपेगेंडा और दूसरी जानिब चंद फलस्तीनी और चंद फलस्तीनियों के हिमायती जिनके पास सिर्फ फोन्स और कीबोर्ड्स और सच है, और आप देख रहे हैं कि उनकी जीत हो रही है। जो ट्रेडिशनल जूइश ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जूइश अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एपैक जो इजरायली लॉबी का आपने नाम अक्सर सुना होगा, एंटी डेफमेशन लीग, उनको समझ नहीं आ रही कि इस फिनोमिनॉन से वो कैसे डील करें, क्योंकि इन मुजाहिरों में सिर्फ जवान लोग नहीं है। मैंने कई लोगों से बात भी हुई है वहां पर जिन्होंने खुद जो कहते हैं कि जी हमारे घर वालों को नाज़ीज ने, यूरोपियंस ने कत्ल किया था, हम ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारे नाम पे और बेगुनाहों को कत्ल किया जाए। और ये अमेरिकन शहरी भी हैं, तो साथ साथ ये भी कहते हैं कि ये हमें कबूल नहीं है कि आप हमारे टैक्स के पैसों से आप फलस्तीन में बच्चों को मारे। इसमें अब मैंने रैबाइज को भी देखा है जो वहां पर अपने मजहब के मुताबिक वहां पर दुआएं भी कर रहे हैं, वहां पर मतलब जो यहूदी मिलाद होता है वहां पर भी हो रहा है, और ये सब एक आवाज में बात कर रहे हैं। हाँ, वो एक अलग बात है, जैसे आपने आज देखा कि लंदन ब्रिज यूके में, लंदन में तकरीबन 5 लाख से ज्यादा लोग। ठीक बात है, बिल्कुल। आई मीन इट्स ह्यूज। इराक जंग के खिलाफ इतने बड़े मुजाहरे हुए थे, बदकिस्मती से ना वो मुजाहरे अब उनकी हुकूमत की पॉलिसी को चेंज कर सके और ना ही ये मुजाहरे लग रहा है कि चेंज कर सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि अमेरिकन जूइश वोट में भी एक स्प्लिट आएगा। जो प्रोग्रेसिव जूस हैं, और आपने पूछा कि इनकी थिंकिंग क्या है, इनकी रीजनिंग क्या है, तो मेरी एक इंटरव्यू मैंने अभी किया था, एक राफाएल शिमोनोव नाम के एक जूइश अमेरिकन है जो कहता था कि जी मैं जब जवान था ये कि मेरे से ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट जायोनिस्ट आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने इनका सारा प्रोपेगेंडा अपने दिल में रख लिया था। मैं समझता था कि जी सारे फलस्तीन जानवर हैं, वो हमें कत्ल करना चाह रहे हैं, सारे मुसलमान कत्ल करना चाह रहे हैं। लेकिन फिर मैं यहाँ आया अमेरिका में, मेरे दोस्त बने, मैंने देखा कि यार एक जानिब हमारी कम्युनिटी में, जूइश कम्युनिटी में, हम कहते हैं कि हमें ह्यूमन राइट्स की बड़ी फिक्र है, सही, और ये बात है कि काफी वो प्रोग्रेसिव कॉज, और दूसरी जानिब हम कहते हैं कि नहीं, यानी वो जो उनकी अपनी हिपोक्रेसी थी, उनको अमेरिका जैसे मुल्क में जाकर अंदाजा हुआ कि वो कितने एक हॉल में बंद थे। बहुत शुक्रिया ज़रार साहब हमें अपडेट करने के लिए।